اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، یعنی جیسی اس کی شان ہے، جیسی اس کی ذات ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسی اس کی ذات ہے، جیسی اس کی شان ہے، ویسا اس کا ہاتھ ہے۔ ہمارا ہاتھ تو یہ کہ جو 5 انگلیوں اور ایک ہتھیلی پر اور ایک کلائی پر مرکب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہاتھ اپنا ارشاد فرمایا، جیسی اس کی شان ویسا اس کا ہاتھ۔ اللہ رب العالمین ينزل إلى السماء، ينزل ليلة النصف شعبان إلى السماء الدنيا۔ اللہ رب العالمین کے آسمان صاف ہے، آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ الْغَنَمِ بَنِي كَلْبٍ، کہ اللہ رب العالمین بخشش فرما دیتا ہے بنی کلب کے، بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کے، کہ یہ مغفرت کی رات ہے کہ رب العالمین کی جانب سے اس رات میں رحمتیں برس رہی، اس کی جانب سے سزائیں ہو رہی ہے۔ اب یہ بندوں پر ہے کہ کون لینے پہنچتا ہے، اب یہ بندوں پر ہے کہ کون رب تبارک و تعالیٰ کی ان رحمتوں سے غافل رہ کر اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے، ان سزاؤں کو فراموش کر دیتا ہے، ان سزاؤں سے غافل ہو جاتا ہے، ان نداؤں کو وہ نہیں سنتا۔ تو یہ رات رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کی رات ہے۔ المؤمن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کروی ایک شخص نصف شعبان کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما تھے، تو میں نے دیکھا، آنکھ کھلی، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ دل میں آیا کہ شاید کسی اور جانب اور ازواج مطہرات کی جانب آپ کی طبیعت ہوئی ہو، آپ ان کے حجرے میں چلے گئے۔ تو میں نے حجرے سے جھانکا تو آپ کو جنت البقیع میں کھڑے پایا۔ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اے ابو بکر کی بیٹی، تم نے کیا سمجھا؟ کہ یہ سمجھ کر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کی کیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں یہ خیال ہوا تو میں نے آپ کو یہاں پایا تو اس لیے میں یہاں حاضر ہو گئی۔ آپ تو بادشاہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ عرض کی کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر خالی المومنین ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب المومنین امت کو یہ روایت فرما رہی ہے کہ یہ کون سی رات ہے، اس رات میں کیا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا کا نزول جلال فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی رحمت بنا کر اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ امت کے ان افراد کو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہی فرما رہے ہیں کہ اس میں کسے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، کون سے
بنیکت کی بکریوں ایک بکری کے بعد آج تک شاید سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی کوئی میری نظر سے نہیں گزری کہ کسی نے تعداد بتائی ہو کہ ایک بکری اس کے پورے جسم سے سر کا پاؤں اس کے بعد ہوتے ہوتے 50,000 لاکھ بال بھی اگر سمجھ لیے جائیں اور پھر حقیقت عرب کا وہ قبیلہ ہے کہ جن کے پاس پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریوں کے لیے بڑی تعداد میں بکریاں، اس لیے آقا علیہ السلام نے ان کی مثال فرمائی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی بخشش اور رحمت اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے بکریوں کے برابر نہیں، ان تمام بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کرنا۔ اور نے فرمایا کہ اس میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کی طرف نظر رحمت نہیں پڑتا۔ نمبر ایک وہ افراد کہ جن کے لیے امت کے اوپر شراب کو حرام کر دیا، وہ حرام خوری میں لگی ہوئی شراب پی رہی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس رات میں بھی جب اس کی بخشش مغفرت پھیلی ہوتی ہے، اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں کرتا۔ سود خور کہ ان کی بخشش نہیں کرتا، زانی کہ ان کی بخشش نہیں فرماتا، لوگوں کا مال ناحق کھانے والے، لوگوں کا حق دبانے والے، لوگوں کا مسلمانوں کا حق مارنے والے، اللہ رب العالمین ان کی بخشش بھی اس رات میں نہیں فرماتا۔ رشتہ داریوں سے قطع رحم کرنے والے، رشتہ داریوں سے رشتے ناطے ختم کرنے والے، ان کی بھی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ ماں باپ کے نافرمان